ایم سی کیوز نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ اسس الازہر الشریف فی سنتی، کہ جامعہ ازہر کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ کس سن میں رکھی گئی. یہ مصر کی مشہور یونیورسٹی ہے، اور جامعۃ الازہر جو بھی وہاں سے فارغ التحصیل فاضل یا کوئی بھی ڈپلومہ وغیرہ کر کے آتے ہیں تو اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ ازہری لکھاتے ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے یہ 3rd ہوگا کہ 972 عیسوی میں ازہر شریف کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ دور تھا دولت الفاطمیہ کا، کہ فاطمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے جو خاندان تھا ان کی حکومت تھی وہاں مصر میں، تو فاطمی دور حکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اسی سال ازہر شریف فی سنۃ 972 میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے جامعۃ الازہر کی. اور اسی لیے جو لوگ مصر سے پڑھ کے آتے ہیں جامعۃ الازہر سے مصر سے، وہ ان کے نام کے ساتھ ازہری لکھا جاتا ہے. جیسا کہ بیرا شریف کے اس دن بک کا بھی نام لے رہے تھے تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری، کرم شاہ الازہری، اسی وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے جامعۃ الازہر سے تعلیم حاصل کی ہے. تو اس کی بنیاد جو ہے اسی سے الازہر شریف 972، اس کا 3rd آپشن یہ کریکٹ ہوگا. سر یہ عیسوی ہے یا ہجری ہے؟ یہ میلادی لکھا ہوا ہے بک پہ، تو تقریباً اسی میں ہے جی، میلادی ہے جی. 300 اور اس کی جو ہے نا اپنا 360 کے قریب ہے، 361 کے قریب کے 60 کے قریب ہے. ہجری جو تھی وہ 360 ہے تقریباً، اور اس کا جو ہے عیسوی وہ 972 ہے. اور معز الدین المعز الدین اللہ، یہ اس کا یہ دور خلافت تھا یا حکومت تھی جب اس کی بنیاد رکھی گئی. بہرحال اتنا کافی ہے کہ یہ عیسوی سال ہے 972 عیسوی میں ازہر شریف کی بنیاد رکھی گئی. اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ فاطمیوں کا، فاطمی دور حکومت میں اس کی بنیاد رکھی گئی. سر اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ قاہرہ ہے، مصر. سر یہ 972 عیسوی لکھا ہوا ہے نا، تو اگر ہم نے اس کی ہجری معلوم کرنی ہو تو کوئی ہے فارمولا کہ ہم عیسوی کا اگر ہمیں پتا اور ہم اس کی ہجری میں وہ نکال سکیں ڈیٹ؟ اس دن ہم نے ایک MCQs کیا تھا جس میں سے 622 عیسوی سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، 622 سے. ٹھیک ہے، تو یکم ہجری جو ہے وہ 622 سے مثلا اس کا آغاز ہو جاتا ہے ہجری کیلنڈر کا. 622 سے آگے جو ہے وہ آپ مثلا کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا 622 کو اس میں سے مائنس کر دیں پھر اس کو دیکھ لیں. لیکن اس میں ایک جو ہے وہ غلطی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میلادی سال جو ہے وہ 365 کا ہے، مثلا 360 دن ہے، اور اس کے جو ہے دوسرے جو ہجری کے وہ کم ہوتے ہیں، 10 دن کا فرق ہوتا ہے. تو یہ بھی مثلا جب وہ آپ اس کو کریں گے نا، تو میں نے ایک دن کیا تھا اس کو. MCQs ہمیں یاد رہتے ہیں، بڑی بات ہے. سر 972 کے ساتھ میم لگانا ہے یا پھر حمزہ لگانا ہے؟ میم ہی آتی ہے، میم بھی آ جاتا ہے حمزہ میں. میم سے مراد میلادی ہے اور حمزہ سے مراد عیسوی ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، دوسرا ہے MCQs ہمارے پاس کہ اقدم مدینۃ العالم العربی، کہ عالم عربی عالم کا دنیا کا جو ہے وہ سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ عرب ممالک میں سے یا عرب دنیا کا سب سے قدیم شہر کون سا ہے؟ تو اس کا بھی 3rd آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ دمشق ہے. جی کس کا کیپٹل ہے دمشق؟ کس کا؟ شام کا ہے. یہ سوریہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سوریہ کہتے ہیں شام کو عربی میں. تو یہ دمشق جو ہے یہ سوریہ کا ہے، کیپٹل سٹی ہے دمشق. اور بھی ہیں اس کے 2 شہر ہیں بڑے شام کے، حلب ہے، ٹھیک ہے، اور حلب ہے. دمشق ہو گیا، دمشق تو اس کا کیپٹل ہے نا سوریہ کا.
تیسرا بھی ہے ایک اور لبنان، موصل. بغداد بغداد کس کا ہے جی؟ عراق، ایران کا سر، جی عراق کا. اور قاہرہ؟ مصر، قاہرہ مصر کا ہے، بغداد عراق کا ہے، دمشق یہ اس کا ہے شام کا، سوریہ شام کا. اور خرطوم کس کا ہے جی؟ لبنان، فلسطین کا. نہیں فلسطین کا بھی نہیں جی، سوڈان کا ہے جی. خرطوم جو ہے یہ سوڈان کا ایک بار ریپیٹ کر دیں صاحب. ہے. بغداد عراق کا جو کیپٹل ہے وہ بغداد ہے، مصر کا کیپٹل قاہرہ ہے، دمشق سوریہ شام کا کیپٹل ہے دمشق، اور سوڈان کا ہے خرطوم. یہ ان کے کیپٹل مسئلہ اس طرح ہوگی. تو عالم عرب کا سر جو ترکی کا سب کیپٹل کون سا ہے؟ کس کا؟ ترکی کا. ترکی کا انقرہ. استنبول، انقرہ ہے اس کا، سر استنبول نہیں ہے؟ انقرہ ہے اس کا ترکی کا. باقی یہ اسلامیات کی باتیں ہیں جس کو اس لیے میں آپ کو ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ اگر اس طرح وہ اس کو چینج کر کے بھی دے سکتا ہے نا، کوئی اور بھی پوچھا جا سکتا ہے جنرل نالج میں یا کسی میں، تو اس لیے اس کو ہم کر رہے ہیں. تو عالم عرب کا جو سب سے قدیم شہر ہے وہ کہتے ہیں کہ دمشق ہے، اور یہ شام سوریہ میں واقع ہے، اور اس کا کیپٹل سٹی ہے. اس کے بعد ہے جی کانت حرب داحس والغبرہ بینا، کہ جو جنگ ہے داحس اور غبرہ کی یہ کن کے درمیان ہوئی تھی؟ قریش کنانہ کے درمیان تھی، تسم جدیس کے درمیان، تمیم یا تغلب، ابس و زبیان. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ یہ ابس و زبیان کے درمیان ہوئی تھی. حرب داحس و غبرہ. جریان الصوت عند النطق بالحرف لقوت الاعتماد علی المخرج یسمى، کہ جریان الصوت آواز کا جاری ہونا عند النطق کی بولنے کے وقت بالحرف لقوت الاعتماد پوری قوت کے ساتھ علی المخرج یسمى. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا یہ تھرڈ ہے کہ الشدہ، کہ آواز بولتے وقت آواز اس طرح نکلنا، ادا کرنا، آواز کو اس طرح ادا کرنا پوری قوت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کہ مخرج میں سے آواز کو پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ ادا کرنا، یا کسی حرف کو قوت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنا. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا کہ الشدہ. یہ علم الاصوات میں سے ہے اصل میں ایم سی کیوز، کہ کسی حرف کا یا آواز کا کسی حرف کو ادا کرتے وقت قوت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اپنے مخرج سے نکلنا یہ شدت کہلاتا ہے، الشدہ. اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ الصاق جزء من لسان بالحنق الاعلی عند النطق بالحرف یسمى، کہ زبان کے کسی ایک حصے کا اوپر والا تالو کے درمیان، جو تالو ہے نا اوپر والا جبڑا، اس کے ساتھ لگنا. زبان کا الصاق جزء من اللسان، زبان کے کسی ایک حصے کا اوپر والے تالو کے ساتھ اس کا کوئی جز لگنا، کوئی بھی کنارہ جو ہے وہ اوپر والے تالو سے لگے گا عند النطق بولتے وقت، کہ گفتگو کے درمیان جہاں بولتے وقت زبان کا کوئی کنارہ جو ہے وہ اوپر والے تالو کے ساتھ جب ٹچ ہوگا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن بھی تھرڈ ہے کہ اتباق، یا دوسرے لفظوں میں یہ اتباق کی مثال ہے کہ اتباق ہوا الصاق جزء من اللسان بالحنق الاعلی عند النطق بالحرف. تو اتباق کہتے ہیں کہ بولتے وقت اسی ادائیگی کے وقت زبان کا کوئی بھی کنارہ جو ہے وہ اوپر والے تالو کو جب ٹچ کرے گا تو یہ اتباق کہلاتا ہے علم الاصوات کی اصطلاح میں. اس کے بعد ہے کہ ما ہی اکبر صفت لحرف الشین، یہ پھر وہی میں سے آ رہے ہیں تقریباً کہ حرف شین کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ کون سی ہے، یا اس کی حرف شین کی سب سے بڑی خصوصیت کون سی ہے، اس کی صفت کون سی ہے. اس میں جو کریکٹ آپشن ہے یہ 4 ہے کہ التفشی. تفشی کا معنی ہوتا ہے پھیلاؤ کو کہتے ہیں. التفشی کہ جب بھی آپ حرف شین ادا کریں گے، جہاں حرف شین ادا کیا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے مثلا منہ میں آواز جو ہے وہ پھیل جاتی ہے.
تو اس لیے اس کی جو حرف شین کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ التفشی، ما ہی اکبر صفت لحرف الشین یا التفشی، اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے کہ فی اشباع اللون یا فی اشباع الالوان و تاکیدها یقال، کہ رنگوں کے اشباع میں یا اس میں تاکید جب پیدا کی جاتی ہے، کسی رنگ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اسود کے ساتھ ہے، پہلے اس دن ہم نے پڑھا تھا اصفر کے ساتھ، اصفر کانے جی فاقے، سوری جی فاقے، جی اصفر فاقی تھا۔ تو یہ سارے جو ہیں اس میں اسود کا پوچھا جا رہا ہے، تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ اسود کے ساتھ کون سا آئے گا۔ تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ جب وہ کہیں کہ کالا سیاہ، جب مثلا شدت اس میں تاکید پیدا کرنی ہو رنگ کو، تو اس کو کہتے ہیں پھر فرسٹ آپشن کہ اسود حالک، بہت زیادہ سیاہ، بلیک جو ہے، تو اسود حالک اس کے کہتے ہیں، یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ وہ اس میں تھا اصفر فاقع، یہ ہے اسود حالک، اس کا یہ آپشن کریکٹ ہے فرسٹ۔ اس کے بعد ہے کہ قطع الصوت والسکوت علی آخر الکلمات زمنا یتنفس فیہ القاری عادتا بنیۃ استئناف ہوا، کہ قطع الصوت آواز کو ختم کر دینا، والسکوت علی آخر الکلمات اور کلمے کے آخر پر ٹھہر جانا، آواز ختم کر مثلا سکوت کرنا، خاموش ہو جانا، زماناً کچھ وقت کے لیے، یتنفس فیہ القاری کہ جس میں جو بات کرنے والا قاری ہے وہ اس میں سانس لیتا ہے، عادتاً بنیۃ استئناف، کہ اس عادت کی بنا پر، یا مثلا عادتاً بنیۃ پھر وہ لوٹتا ہے استئناف ہوا تو دوبارہ پڑھنے کے لیے، مثلا کہ آواز کو ہے اس کو روک دینا، ختم کر دینا اور خاموش ہو جانا آخری کلمے پر کچھ وقت کے لیے، جس میں پڑھنے والا قاری جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور پھر سانس لے کے وہ دوبارہ لوٹتا ہے اسی پڑھنے کی طرف، اس کو دوبارہ پڑھتا ہے کسی عبارت کو یا کسی الفاظ کو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا، سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الوقف، اس کو وقف کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ وقف کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف اسے کہتے ہیں کہ آواز کو ختم کر دینا اور خاموش ہو جانا علی آخر الکلمات، کلمے کے آخر پر کچھ وقت کے لیے، جس میں قاری جو ہے پڑھنے والا وہ کچھ دیر کے لیے سانس جو ہے وہ روک لیتا ہے، سانس لیتا ہے اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو ٹھہرنا ہے اس کا، آواز کو ختم کرنا آخری کلمے پر کچھ وقت کے لیے، یہ وقف کہلاتا ہے۔ اس کا تعلق ایم سی کیوز کا بھی اسی سے ہے، علم الاصوات میں سے، اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من ہوا شاعر الاعتذار، شاعر الاعتذار ریات ہی کہہ لیں یا مثلا شاعر الاعتذار، یہ کس کا لقب ہے؟ تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ نابغہ زبیانی کا لقب ہے، شاعر الاعتذار یا شاعر الاعتذاریات۔ جی بتائیے اس کو کیوں کہا جاتا ہے جی شاعر الاعتذاریات؟ سر اس بک کا نام ہے اس کا یار معافی مانگتا ہے، یہ اس نے معافی مانگی تھی اس وجہ سے۔ کس سے معافی مانگی پھر تھی؟ اعتذاریات جب خوف زدہ ہوئے، نعمان بن منظر، جی بھائی وہ صحیح بتا رہے ہیں۔ سر نعمان بن منظر سے جو ہے معافی مانگی جب اس نے متجرہ جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا۔ جی ٹھیک ہے جی، اس طرح کے وہ پوچھتے ہیں، مثلا جب انٹرویو میں آپ لوگ جاتے ہیں نا تو اس طرح کے مثلا وہ پوچھ لیتے ہیں، مثلا مطلقاً کہ شاعر الاعتذار کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ اس نے پہلے اس کی مدح کی تھی، بعد میں اس کے ساتھ نعمان بن منظر سے اس کا کلیش ہوا، کچھ ناچاکی ہو گئی، جو اس کے دوست تھے دربار میں نعمان بن منظر کے، انہوں نے کہا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، بھلا آدمی نہیں ہے، اس سے کچھ تنازع ہوا، اس کی شکایت کی، اس نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب واپس آیا اس کی حجب کہی بادشاہ کی، تو دوبارہ پھر کچھ وقت کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسے بادشاہ کی حجب نہیں کہنی چاہیے تھی، تو پھر اس نے معافی نامہ جو ہے وہ لکھا، شاعری کی، جو کہ اعتذار معافی نامہ کہہ لیں آپ۔ تو
وہ پھر دوبارہ اس کے دربار میں پیش کی. تو اس لیے اس وقت جو اس نے شاعری کی تھی نا اسے اعتذاریات کہا جاتا ہے، اس کی شاعری کو یا دیوان کو، اس قصیدے کو، نابغہ کے قصیدے کو. تو اس کا جو ہے من ہوا شاعر الاعتذاریات، تو یہ النابغہ اس کا کریکٹ ہوگا. شاعر الرومیات کون ہے جی؟ یہ وہ کس کا لقب ہے؟ ابو فراس حمدانی. جی نہیں الرومیات اسی کا ہے، ابو فراس الحمدانی کا ہے. اور اسے کیوں نام دیا گیا رومیات کا؟ سر وہ آپ نے بتایا تھا، پتہ نہیں کو. سر کیونکہ انہوں نے رومانٹک اس میں کی تھی شاعری. اور رومانٹکی تو اس وقت تھی ہی نہیں، یہ تو فرانس سے آئی ہے. روم میں گرفتار کیے گئے تھے، وہیں جیل کے اندر انہیں لکھی ہے. جیل میں لکھی گئی. جی بالکل ایسے ہی ہے. یاد یود نہیں ہے. دیکھیں ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، ہمیں 10-15 دن ہوئے ہوں گے اس کو مثلا ایم سی کیوز کو کیے ہوئے جب چلیں کو. تو یہ دیکھیں اس طرح آپ کو جو ہے وہ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. روم اس وقت روم کے ساتھ سیف الدولہ کا یہ چچا زاد تھا، بھائی تھا، چچا زاد کزن تھا اس کا. تو اس امیر لشکر بھی تھا، لشکر کا امیر تھا. تو اس کو پکڑ لیا روم والوں کے ساتھ جب ہوا ہے تنازع عیسائیوں کے ساتھ، تو انہوں نے اسے قسطنطنیہ میں قید کر دیا تھا. اس وقت یہ روم کے ساتھ تھا، حصہ تھا. تو وہاں اس کو قید کیا گیا جیل میں. تو وہاں اس نے جو شاعری کی تھی نا ابو فراس الحمدانی نے، اس کو الرومیات کہا جاتا ہے. کیوں؟ رومیوں کی قید میں تھے اس وقت یہ، تو اس کو الرومیات کہا جاتا ہے. اس کو آپ احمد حسن زیاد کی بک دیکھیں گے نا اردو میں نے کہا تھا اس کو اسٹڈی میں شامل رکھیں آپ لوگ. اگر انٹرویو میں جاتے ہیں نا ٹیسٹ کے بعد تو پھر اس طرح جو ہے پکڑ ہو جاتی ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں کہا جاتا ہے اس کو رومیات، یا کچھ جس نے تھوڑا سا بتا دیا سمجھ لیں وہ نکل جائے گا آگے. تو الرومیات ابو فراس الحمدانی کی ہے، اعتذاریات یہ نابغہ زبیانی کی ہے، اور اللزومیات وہ ابو العلا المری کی ہے، دیوان ہے، شاعری ہے. نیکسٹ ہے جی کہ لا غالب لکم اليوم من الناس فیہا. اس آیہ مبارکہ میں سر نابغہ زبیانی نے یہ کوئی شاعری کی صورت میں کی ہے یہ؟ جی شاعری ہے جی، خطیب تو نہیں تھا، شاعر تھا وہ، تو شاعری کی ہے اس نے. معافی نامہ جو ہے نا منظوم لکھا ہے، شاعری کی تھی. اس کے بعد ہے کہ نیکسٹ دیکھیں جی کہ لا غالب لکم اليوم من الناس فیہا. اس آیہ مبارکہ میں پوچھا جا رہا ہے کہ لا جو ہے یہ حرف لا یہ کس لیے ہے؟ لا النافیہ ہے، لا العاطفہ ہے، یا کہ لا النافیہ للجنس ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن یہ پہلے ہم نے علم الاصول میں بھی کیا تھا، علم الصرف و نحو میں بھی، کہ لا جو ہے اس میں یہ لا النافیہ للجنس ہے، یہ جنس کی نفی کر رہا ہے. اور لا النافیہ للجنس وہ ہوتا ہے، یا اس کے بعد لا النافیہ للجنس کے لیے جو 3-4 چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ نکرہ ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کویسچن نمبر 10 تھا ہمارے پاس، اور بات کر رہے تھے یہ آیہ مبارکہ کی، اور اس میں جو حرف لام ہے کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، لا کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ لا یہ کیا ہے، نافیہ ہے، لا عاطفہ ہے، یا کہ لا النافیہ للجنس. تو اس کا کریکٹ آپشن یہ تھرڈ ہوگا کہ لا النافیہ للجنس. لا جو ہے یہ حرف نافیہ للجنس ہے، یہ جنس کی نفی کے لیے آیا ہے. تو اس کی جو ہم نے شرائط کی تھی کہ لا نافیہ جنس وہ ہوتا ہے، یا اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بعد والا جو اسم ہے وہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا، وہ نکرہ ہو معرفہ نہ ہو. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالبہ یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ ہے. اور دوسرا اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ لا النافیہ للجنس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی اور چیز نہ آئے، مثلا کوئی اور حرف یا حرف جر نہ آئے. تو اس کے جو ہے لا اور اس اسم کے
درمیان جو ہر نکرہ ہے اس کے درمیان کوئی بھی اس طرح کا فاصل نہیں ہے، تو اس لیے یہ پھر لا النافیہ للجنس کہلائے گا۔ اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ سر یہ بھی ریپیٹ کر دیں۔ جی لا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جو حرف لا ہے یہ کس لیے، یہ کون سا لا ہے؟ لا النافیہ ہے، لا العاطفہ ہے، یا کہ لا النافیہ للجنس؟ تو اس کا کریکٹ آپشن یہ ہے کہ لا النافیہ للجنس، یہ لائے نفی جنس ہے۔ یہ وہ اس کی شرائط ہم نے جانی تھی اس میں کہ لا نفی جنس وہ ہوتا ہے لا کہ جس کا اسم جو ہے لا کے بعد جو اسم آئے گا وہ نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں غالبہ جو ہے یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اس کے درمیان جو ہے کوئی فاصل نہ ہو، کوئی اور حرف اس کے درمیان نہ آئے۔ لا اور اس میں نکرہ جو ہے اس کے درمیان کوئی اور حرف نہ آئے تو اس کے درمیان بھی کوئی حرف نہیں ہے، اور یہ جنس کی نفی کر دیتا ہے کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے مثلا انسانوں میں سے کوئی بھی تم پر آج غالب نہیں آئے گا۔ جیسے لا طالباً فی الفصل، کہ کمرے میں کلاس میں کوئی بھی طالب علم نہیں ہے، تو لا طالباً فی الفصل، تو اس میں اب جب طالباً کہہ دیا تو اس سے مراد بھی کوئی بھی طالب علم، تمام طلباء کی نفی کر دی گئی۔ اسی طرح لا غالب لکم اليوم من الناس، تمام انسانوں کی نفی کر دی گئی کہ کوئی انسانوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا۔ تو یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ للجنس ہے، اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس کہ لتصحیح الاخطاء النحویہ کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والکوفیین الفہ۔ کہتے ہیں کہ لتصحیح الاخطاء نحویہ، کہ جو نحوی غلطیاں ہیں، اغلاط ہیں، کہ نحوی غلطیوں کی تصحیح کے لیے، درستگی کے لیے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام بتایا جا رہا ہے کہ الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین والبصریین والکوفیین۔ الانصاف مثلا عدل کرنا، فی مسائل الخلاف جن مسائل میں اختلاف ہے، بین النحویین نحویوں کے درمیان جن مسائل میں اختلاف ہے اس کو رد کرنا، الگ الگ کرنا جی، کہ بصریین والکوفیین، کوفی اور بصریوں، مثلا دو اسکول آف تھاٹس جو تھے، مثلا بصرہ کا تھا اور دوسرا کوفہ کا تھا، اور نحو کی جو مثلا امہات الکتب ہے اس میں ان دو جو اسکول آف تھاٹس ہیں نحو کے حوالے سے، کہ بصریوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کلمے کے بارے میں، اور کوفیوں کی کیا رائے ہے۔ تو اس کے بارے میں جو مثلا اختلاف ہے کہ نحوی کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے؟ اللہ فہو ابن جائیش ہے، ابو البرکات الانباری ہے، ابن حشام ہے۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ ابو البرکات انباری ہے، اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ ادھر شاید وہ ٹک نہیں کیا گیا غلطی سے، تو سیکنڈ آپشن اس کا جو ہے نا یہ کریکٹ ہوگا، اس کو آپ درست کر لیجئے گا، کہ اس بک میں بھی ویسے دیا ہوا ہے، اختبارات میں بھی ابو البرکات الانباری اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے جمع الجمع لکلمات صلاح ہوا۔ صلاح کہتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے صلاح، اس کی جمع کیا آئے گی؟ جمع الجمع، کہ جس سے آگے جو ہے وہ جمع نہ بن سکے۔ چلیں تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا الصالح۔ السلام علیکم سر جی سر جی، کسی دن یہ کلاس نہیں ہو سکتی جمع الجمع کے جو قوانین ہوتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے کوئی؟ جی آپ نا ایسا کریں، میں نے وہ دوست ہی ہیں میرے اپنا بہت اچھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ لیکچر جو ہے نا ریکارڈ کروانے تھے میں نے اس سے، مثلا ماشاء اللہ کافی حد تک وہ جو ہے نا، تو آپ جو لوگ ٹاپک لکھ دیں، مثلا جو ایک تو ہوتے ہیں نا مثلا بلا وجہ جو ہے مثلا شروع والے، اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے، یہ اس طرح کی نہیں،
جو مثلا پیچیدہ، مثلا آپ کو جیسے آپ یہ توجہ اچھی دلائی ہے کہ جمع المنتہا کیا ہے، جمع الجمع، اور جی جی اس کے بعد جو ہے معرب کیا ہے، مبنی، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو مثلا غیر مستثنا کے، منصرف کے وہ ہوتے ہیں. وہ تقریباً 4-5 لیکچر ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو آپ جو لکھ کے نا سینڈ کر دیں تاکہ وہ بھی اس میں ساتھ ایڈ ہو جائیں گے، تو وہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کی صورت میں آپ کو مل جائیں. جی ٹھیک ہو گیا سر. جی آپ نا ایسے کریں، پیج پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، جو ٹاپک مثلا پیچیدہ ہے، مشکل ہے، وہ آپ لکھ دیں. اس کے ریکارڈنگ کا ایک الگ سے سلسلہ ہے، تو وہ دوست ہیں میرے، یا میں کروں گا یا دوست جو ہیں، تو اس کو انشاءاللہ وہ لیکچر ریکارڈ کر کے وہ بھی آپ کو جو ہے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. اس کو لکھ دیں، آپ نے اچھی جو ہے وہ چیز بس کی طرف توجہ دلا دی ہے. اگر اس کو الگ سے کرنا چاہیں گے نا تو پھر ٹائم بہت جو ہے وہ اسی پہ طرف نکل جائیں گے، ہمارا یہ پیپر رہ جائے گا. چلو ٹھیک ہو گیا سر. جی السلام علیکم سر، یہ 11 کو پھر کر دیں، سگنل نہ ہونے کی وجہ سے پھر نہیں کھل سکی. 11 کو پھر کر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو مل جاتا ہے. اگر سگنل کا ایشو ہو نا، ریکارڈنگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ جب آپ کو لیکچر ملیں گے اس میں یہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. ویسے میں ایک دفعہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ کتاب لکھی گئی ہے جی. آج ہی مل جائے گی یہ وہ جو لیکچر ہے سر، یہ والا لیکچر آج والا آج ہی مل جائے گا، یہ وہ پھر نہیں، یہ 10-15 دن بعد اگلے ملے ہفتے گا؟ ملے گا، 2-3 دن بعد ملے گا. اس کو جتنی مرضی جو ہے بار بار سنیں آپ، جتنی مرضی اس کو. کتاب لکھی گئی تھی، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ابو البرکات انباری نے لکھی ہے. یہ اس کا سیکنڈ آپشن بتایا. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ یہ صلاح، یہ کلمہ ہے، اس کی جمع آئے گی اصالح. اس کا وزن جو ہے مفاعل کے وزن پہ، جیسے مساجد کے وزن پہ یہ آئے گی. صلاح ان کی جمع الجمع جو ہے یہ اصالح. میم آنا لازمی ہے، کیا مفاتیح ہو رہا سر، اس وزن کے اندر تو میم کا آنا لازمی ہے. مفاعل میں؟ جی تو کیا آئے گی اس کا تو پھر یہاں پر کس وزن پہ آئے گا یہ؟ آئی تھنک فعال ہے، فعال الوزن. فعال. سر مجھے کنفرم نہیں ہے، ویسے مفاعل نہیں ہے. السلام علیکم. جی سر یہ پہلے بھی آپ نے پڑھایا تھا، تو اس میں بھی یہی جواب ہی آپ نے بتایا تھا، صالح ہی ہے آپ نے بتایا. یہ بک میں تو پہلے یہی بھی دیا ہوا ہے، اس کا آپ نے دیکھیں یہ وزن دیا کون سا سارا ہے. وزن بتا رہے ہیں. سر یہ آپ فائلوں کے قدم پہ ہو گئے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیا دیکھیں وزن؟ اس کو ویریفائی کیجئے گا کون سا ہے وزن اس کا. من اہم المصادر میرے خیال میں تو فائل فاعل. افاعل، افائل افاعل بنے گا، افاعل. اپنے پاس میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں گے، اس کے بہت سے اوزان ہیں، ٹھیک ہے، جمع الجمع کے. اس میں جس سے طرح حدیقتن سے حدائق ہے، اسی طرح یہ ہے. نہیں اس کے شروع میں ہا جو ہے وہ اس کی اصلی ہے، تو وہ تو بنے گا نا، مطلب فا آ گئی ہے، فاعل بن گیا. یہ حمزہ ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہیں، فاعل آئے گا. اس کو حمزہ اس کے کلمے کی نہیں ہے نا، صلاحن ہے نا. لازمی نہیں ہوتا کہ وہ حمزہ مفاعل بدل سے ہے. جب ہم کہتے ہیں نا، تو لازم نہیں ہے کہ ہر حرف جو ہے وہ میم سے شروع ہو. نہیں سر، مفاعل میں لازم ہے، جی کیونکہ اس کی جو اگزامپل دی ہوتی ہے نا، وہ مساجد، مفاتیح، یہ ساروں میں میم ہے. جی یہ افاعل ہی ہے. چلیں دیکھ لیں جی، اس کے اوزان جو ہے کریے گا سینڈ گروپ میں، ٹھیک ہے. اس کے جمع الجمع کے جو اوزان ہے نا الگ سے، لیکن 5-6 اوزان ہیں اس کے، ٹھیک ہے، وہ کیجیے گا گروپ میں سینڈ. اس کے بعد ہے کہ من اہم المصادر تخریج الاماکن کتاب، کہ اماکن کی تخریج کے لیے ایک اہم المصادر، ایک سورس ہے اور مصادر کا درجہ رکھتی ہے وہ کتاب. کون سی ہے جی؟ صحیح الاخباری اما فی بلاد العرب من الاثار الفہ. کہ کسی بھی ملک کا یا مثلا شہر کا آپ تخریج کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کہاں ہے، کس یا شہر کس ملک میں واقع ہے، اس کی تاریخ یا ہسٹری کیا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک اہم مصادر کا درجہ رکھتی ہے وہ کتاب صحیح الاخباری ما فی بلاد العرب من الاثار، کہ یا عرب جو بلاد ہیں، ملک ہیں، ان کے بارے میں. تو وہ کون سی ہے جی؟ کسی نے وہ تصنیف کی اللہ فہو، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن یہ 3rd ہوگا کہ محمد النجدی.
محمد النجدی کی یہ لکھی ہوئی بک ہے، اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، اس نے یہ کتاب لکھی ہے جی۔ اب جو ہے وہ تقریباً 5-6 MCQs وہ آئیں گے آپ کو علم النقد میں سے، کہ من کان یتعجب من قول زہیر فإن الحق مقطعہ ثلاث یمین او نفار او جلاء۔ پوچھا جا رہا ہے کہ من، یہ الگ سے ہیں، ویسے اس کے MCQs جو ہے نقد میں سے، علم النقد میں سے لیے گئے ہیں، کہ من کان یتعجب من قول، کہ کون سی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بہت پسند کیا، یا پسند کیا کے معنی میں آئے گا یتعجب من قول، کہ اس قول کو بہت پسند کیا، زہیر کے اس قول کو۔ کون سا قول ہے جی؟ فإن الحق مقاطعہ ثلاث، کہتے ہیں کہ حق جو ہے اس کی حق کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا حق کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں جی؟ یمین، یمین کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، کہ قسم کھائی جائے، او نفار، یا پھر نفار کا معنی ہوتا ہے کسی حاکم کی طرف کسی مسئلے میں رجوع کرنا، یا تو پھر کسی حاکم کی طرف اس کی رجوع کیا جائے گا، او جلاء، تو یا پھر اس کے لیے کوئی دلیل لے کے آئی جائے گی۔ کوئی بھی ایشو ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بندہ قسم اٹھائے اور کہے کہ ایسا نہیں تھا، تو پہلی چیز قسم ہے، یمین، یا پھر نفارن، یا پھر جو مسئلہ ہے اس کو کسی بڑے قاضی کی طرف یا کسی حاکم کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ اس کی تفتیش کرے گا، یا پھر او جلاء، یا پھر کوئی واضح دلیل پیش کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول سنا زہیر کا، یہ زہیر کا قول ہے، تو انہوں نے پسند کیا۔ من کان یتعجب من قول، وہ کون تھے جنہوں نے اس قول کو جب سنا تو اس قول کو پسند کیا؟ تو یہ ادھر جو ہے یہ اصل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اس کو کریکٹ کیجئے گا، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمر فاروق ہیں جی۔ ایک اوپر جو ہے ابو البرکات انباری کا، اور میں جی لکھ کے سینڈ کر دوں گا جہاں گروپ میں سر ویسے جی اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر جب یہ مثلا ان کا قول سنا نا، تو اس کو شاعر الحکیم بھی کہا جاتا ہے، یہ جو معلقات کے ہیں زہیر کی شاعری جو ہے نا، تو حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا تو اس کو میں قاضی القضاء کے عہدے پہ فائز کرتا۔ جی پلیز مائک آف کیجیے اپنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ زہیر میرے زمانہ میں ہوتا تو میں اس کو قاضی القضاء کے عہدے پہ فائز کرتا، اس کو قاضی کا جو عہدہ ہے وہ پیش کرتا، اس لیے کہ یہ بہت ذہین تھا، اور آپ اس کی شاعری کو دیکھیں گے تو حکمت بری، حکم اور تجارب میں ہے یہ اس کی شاعری، حکمت والے جو ہے اس نے شاعری کی ہے۔ جیسے مثلا اس کا شعر ہے معلقات میں سے کہ ومن ہاب اسباب المنایا ینلنہ وان یرک اسباب السماء بسلمی، کہ جو کوئی موت کے خوف سے ڈر جائے گا تو موت جو ہے وہ ضرور اسے آ کے مثلا آ جائے گی، چاہے کہ وہ سیڑھی لگا کر آسمانوں کا بھی قصد کرے بلندی کی طرف بھی، لیکن پھر بھی موت اسے ضرور آئے گی۔ تو یہ حقیقت ہے، اسلام بھی اسی کا کہتا ہے، اور لسان الفتح نصف و نصف فؤادہ فلم یبقى الا صورۃ اللحم والدم، کہ انسان جو ہے اس کی زبان اور دل جو ہے وہ نصف ہیں، باقی سارا گوشت اور جسم ہے، لوتھڑا ہے اس کا۔ تو اس طرح کی شاعری ہے اس کی زہیر کی، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بہت اچھا جانتے تھے، اور اس طرح کی اس کی اقوال کی وجہ سے، اس کی حکمت بری جو شاعری تھی اس کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے کہ وہ بہت حکمت والا ہے، عقل مند ہے۔
تو اس لیے کہا کرتے تھے کہ اگر وہ میرے زمانہ میں ہوتا تو میں اس کو قاضی القضاء کا قاضی کا عہدہ جو ہے وہ پیش کرتا. تو یہ جو آپشن اس کا سیکنڈ یہ درست ہوگا کہ من کان یتعجب من قول زہیر، کس نے یہ زہیر کا قول جو ہے وہ بہت پسند کیا، تو یہ فإن الحق مقطعہ ثلاث، کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے تین چیزیں ہیں: یمین، قسم اٹھانا، او نفار، یا کسی حاکم کی طرف اس کو لوٹانا کہ کوئی بڑا اس کا فیصلہ کرے، او جلاء، یا کوئی واضح دلیل پیش کرنا. تو اب بھی فقہ میں بھی ہے یہ کہ اسی کی شاعری کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، نبوت ان کا جو ہے نہیں، وہ طرافہ کا ہے، وہ طرافہ ابن العبد کے بارے میں کہا گیا تھا. وہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، اس شعر پہ کہا گیا تھا، وہ طرافہ ابن العبد کا ہے. اس کے بعد ہے کہ امن قال ابو بکر صدیق احسنہم شعرا اعذبہم بحرا وابعدہم قعرا. امن قال، یہ ایک شاید اس میں مس ہو گیا ہے، یہ من الذی سماہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قاضی الشعراء، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی وعلیکم السلام. جی سر یہ جو اوپر والا آپ نے ایم سی کیوز بولا ہے، اس میں آپشن نمبر عمر فاروق نہیں آئے گا، سیکنڈ آپشن؟ جی میں نے تو 5-7 مرتبہ کہا کہ عمر فاروق ہی آئے گا، اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے 5-6 دفعہ کہا کہ یہ غلطی سے ٹک ہو گیا اس پہ. اور سارا کچھ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ پوچھنا تھا، وہ ٹک لگا ہوا ہے نا تھرڈ پہ، اس لیے. نہیں، میں نے 2-3 مرتبہ بتا دیا کہ عمر فاروق ہے، یہ غلطی سے لگ گیا ٹک ادھر اس میں نہیں نوٹس پہ مجھے. اس کے بعد ہے کہ من الذی سماہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی الشعراء. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو قاضی الشعراء کا لقب دیا ہے؟ جی قاضی الشعراء. تو اس کا کریکٹ آپشن زہیر بن ابی سلمہ، یا دوسرے لفظوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں جو سب سے بہتر اور اشعر الشعراء، جو سب سے بڑا شاعر، وہ زہیر ہے. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر کو سب سے بڑا شاعر کہتے تھے اس کی اچھی شاعری کی وجہ سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو لقب دیا ہے وہ قاضی الشعراء کا دیا ہے زہیر کو. یہ اس کا سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. آپ کی رائے میں زہیر سب سے بہتر شاعر ہے. اس کے بعد ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں کون سب سے بڑا شاعر ہے؟ امن قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسنہم شعرا اعذبہم بحرا وابعدہم قعرا، کہ اس کی ان میں سے سب سے جو اچھا شاعر ہے احسنہم شعرا، کہ معلقات میں سے جو سب سے جس کی اچھی شاعری ہے، اعذبہم بحرا، اور اس کی جو بحور ہیں وہ بہت میٹھی ہیں، جو بہت اچھی ہیں، وابعدہم قعرا، اور اس کا جو کلام ہے وہ پیچیدگی سے دور ہے، اس میں پیچیدگی نہیں ہے، بعید ہے. قعر کا مطلب تیرگی ہے؟ نہیں، گڑا بھی شاید گہرائی کو کہتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. تو اب ہم گہرائی کو تو نہیں، جب یہ کہہ لیں تو اب آدو کہیں گے تو پھر کہیں گے اس میں کہ میں گہرائی نہیں ہے، اس میں یہ پیچیدگی کے معنوں میں لیں گے پھر اس کو. تو یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ یہ نابغہ زبیانی کے بارے میں کہا تھا آپ کا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ نابغہ ہے. آپ کی رائے میں نابغہ زبیانی سب سے بڑا شاعر ہے. اس کے بعد ہے جی امن قال الامام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں کون سب سے بڑا شاعر ہے؟ تو لم یکل الشعر لرغبتہ او لرہبتہ وکان احسنہم نادرۃ واسبقہم بادرۃ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کس کے بارے میں کہا ہے کہ لم یکل الشعر لرغبتہ او لرہبتہ، نہ تو وہ رغبت شوق کی وجہ سے شعر کہتا ہے، او لرہبتہ، نہ تو کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، وکان احسنہم نادرہ، اس کے جو شاعری ہے وہ نادر ہے، نایاب ہے، واسبقہم بادرہ، اور وہ کچھ کاموں میں پہل کرنے میں سبقت لے گیا ہے.
تو یہ کہا گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے وہ امراء القیس کے بارے میں کہا ہے. فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ جو امراء القیس ہے نا معلقات میں سے، یہ کسی لالچ کی وجہ سے، رغبت کہتے ہیں نا کسی کی طرف راغب ہونا، یا لالچ کی وجہ سے، کسی شوق کی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ اپنے شوق کی وجہ، بلکہ یہ کسی نام و کرام کی وجہ سے شاعری نہیں کرتا تھا، کسی بادشاہ کی مدح میں، اپنے شوق سے اس نے کی ہے، اپنی رغبت سے. جیسے دوسرے لوگ جو شعراء تھے وہ کسی سے انعام وصول کرنے کے لیے یا کسی سے کوئی امید رکھتے تھے تو پھر شاعری کرتے ہیں نا، جیسے عام شعراء. تو لیکن انہوں نے اس رغبت سے شاعری نہیں کی، اولی رہبت، نہ تو کسی کی ڈر اور خوف کی وجہ سے کی ہے. وکان احسنہم، اور اس کی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے شاعری، نادرہ، نایاب ہے، اور کچھ کاموں میں پہل کرنے میں وہ سب سے آگے نکل گیا ہے. تو یہ امراء القیس تھا. کیسے آگے نکل گیا ہے جی؟ وہ کون کون سے کام ہیں جس کی بنیاد یا سب سے پہلے اس شاعری میں اس نے استعمال کی ہیں، تشبیہات یا کچھ؟ جی بتائیں، یاد ہے کسی کو؟ سر کھنڈرات پہ رونے کہ یہ اس نے کیا، اور عورتوں کو تشبیہ دی ہے اس نے نیل گائے سے. جی، وقف الاطلال و بقا دیار، ٹیلوں پہ کھڑے ہونے کی رسم اور اس کے در و دیوار جو ہے کسی کے محبوبہ کے گھر کو یاد کر کے رونے کی جو رسم ہے اس نے ایک ایجاد کی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور نیل گائے سے تشبیہ دی ہے اس نے. جی، عورتوں کو جو ہے وہ تشبیہ دی ہے اس نے گائے کے ساتھ، نیل گائے کے ساتھ، اور ہرن کے ساتھ بھی اس نے تشبیہ دی ہے. نیل گائے، جی، ہرن کے ساتھ جو ہے عورتوں کو تشبیہ دینا، نیل گائے کے ساتھ تشبیہ دینا، اور اطلال، ٹیلوں پہ کھڑے ہونا. سر ٹیلوں میں کیا کہنا سب سے پہلے شاعری کی؟ وہی ہے نا، مسنوسی میں بھی کھڑے ہونے اور کی، دیار میں رونے کی رسم ایجاد. جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں شاعر جو ہے ان کی رائے میں یہ بہتر ہے، امراء القیس. اس کے بعد ہے کہ من الذی اصدر الفتوی بان الحجاب باطل لا یصلح فی قضیۃ الحجاء الحطیئہ لزبرقان. کون سے ہیں جی؟ من الذی، کون سی شخصیت ہے، اصدر الفتوی، جنہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ بان الحجاء باطل، کہ حجب جو ہے وہ غلط ہے، لا یصلح، وہ درست نہیں ہے، فی قضیۃ حجاء، جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے جی کس کا جی؟ الحطیئہ اور زبرقان. تو یہ فتویٰ جاری کیا تھا جی، یہ فتویٰ دیا تھا، اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ حجب جو ہے نا، جو شعراء کسی ایک دوسرے کی حجب کرتے ہیں، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. اور یہ جب کہتے ہیں کہ حطیہ اور زبرقان کا جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، فی قضیۃ حجاء، حطیہ کا کیا نام تھا جی؟ ہم نے پہلے کیا تھا 2-4 دن پہلے شاید اس پہ بات. اصل نام کیا ہے؟ جلول بن اوس. جی، تو من هو الذی حجا امہ و اباہ و نفسہ، کس نے سب سے پہلے اپنے والدین کی حج کی؟ جی، اچھا ماحول نہیں ملا تھا گھر والوں سے اور والدین ویسے، جو چچا وغیرہ ماموں وغیرہ تھے. جی، اب اس میں کیا ہے جی، اس کا قضیہ کیا تھا یہ بھی سن لیں. کہ ہوا یہ تھا کہ زبرقان یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عراق میں یہ گورنر تھے، کوفہ میں شاید زبرقان. اور حطیہ جو ہے یہ مثلا گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے پہلے ہی تنگ تھا، تو ہجرت کر کے یہ کسی اور شہر میں جا رہا تھا. تو زبرقان جو ہے تھے یہ گورنر تھے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. تو رستے میں ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں کہ
جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں اس میں نہیں رہوں گا, میرے حالات درست نہیں ہیں, میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں میری فیملی کے لیے. تو یہ اس وقت کچھ مالے جو ہے شاید زکوٰۃ کا پیسہ تھا یا کچھ بھی تھا, جو مال تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے جا رہے تھے زبرقان. تو عطیہ کو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے گھر میں ٹھہر جائیں, میرے فیملی جو ہے اس کو بتائیں, اور وہ آپ کو کھانا بھی دیں گے, رہائش بھی دیں گے, کوئی مکان کا بھی بندوبست کریں گے آپ کے لیے, تو آپ شہر چھوڑ کر نہ جائیں, ادھر رہیں. تو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہوں, کچھ دنوں بعد جو ہے وہ واپس آ جاؤں گا. اس نے ایسا ہی کیا, واپس آ گیا زبرقان کے گھر, اور انہوں نے کوئی ساتھ والا مکان جو تھا وہ کرائے پہ یا جیسے بھی ہے وہاں اس نے رہائش کی, کھانے پینے کے لیے بھی اس کے انتظامات کیے. تو یہ اس نے رہنا شروع کر دیا. اب اس وقت اس شہر میں کوئی مالدار آدمی تھا جس کو نفرت تھی یا وہ اچھا نہیں تصور کرتا تھا زبرقان کو. تو اس نے عطیہ سے ملا, اس نے کہا کہ تم بہت بڑے شاعر ہو, میں تم کو مال و کرام بھی دوں گا, تم ایسا کرو کہ زبرقان کی حجب کہو, اس کے بارے جو ہے نا شاعری کرو. تو عطیہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مجھے جو ہے رہنے کے لیے مکان دیا ہے, کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ روٹی دی ہے, تو میں ایسا نہیں کروں گا ان کے بارے میں. وہ جو شخص تھا, کہا جاتا ہے کہ اس نے زبرقان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا عطیہ کے بارے میں کہ زبرقان جو ہے نا اس نے عطیہ کو اس لیے اپنے ہاں یہ سکونت اختیار کی ہے, مثلا رہائش دی ہے, کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے عطیہ کی, مثلا اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے, اس لیے زبرقان نے اس کو کرائے پہ گھر لے کے دیا ہے اور اپنے ہاں رہائش جو ہے وہ دی ہے. جب یہ بات اس نے سنی عطیہ نے کہ اس لالچ کی وجہ سے زبرقان نے مجھ پہ رحم کیا ہے, میری مدد کی ہے, تو اس نے حجب کہنا شروع کی. اس نے شاعری کی جس میں زبرقان کی گورنر جو تھا اس وقت کا, اس کی حجب گئی. جب وہ واپس آئے ان کو پتہ چلا کہ عطیہ نے میری حجب کی ہے, تو یہ فیصلہ جو ہے نا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا, اور زبرقان نے کہا کہ میں نے اس پہ رحم کیا, اس کو کھانا دیا, رہائش دی, گھر دیا, لیکن عطیہ نے یہ میری حجب کہی ہے, مجھے برا بلا کہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قید کر دیا پھر عطیہ کو, اور پھر یہ قید میں رہا, اور قید میں رہنے کے بعد پھر معافی نامہ جو ہے معافی مانگی, اور پھر نام و کرام کے ساتھ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رہا کیا. اور پھر اس وقت بھی اس نے اب شاید وہ 1000 درہم تھے یا دینار تھے, حضرت عمر فاروق نے وہ دیے. اس نے کہا تو یہ تو بیوی بچوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے, میرے لیے کیا ہے. پھر آپ نے کچھ اس پر جو ہے مزید کچھ نہ کچھ اور بھی مال جو ہے وہ عطا کیا. تو یہ وہ قضیہ تھا, وہ فیصلہ جو ہے نا دونوں کے درمیان میں جو فیصلہ کیا گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, تو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے نا, تو جب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سنی, تو اس لیے آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ حجب جو ہے نا یہ درست نہیں ہے, اچھی نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو کسی کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنا جو کچھ چیز ہے.